رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, جو سب سے زیادہ مرتبے والا ہے, اس کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. یاد رکھنا صدیق کا پہلا نمبر ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق صدیق کا پہلا نمبر ہے. یہ عقیدہ ہم نے کسی خشک ملا سے نہیں لیا, یہ عقیدہ ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنایا. یہ سن کے جم ہو گیا, یہ عقیدہ علی المرتضیٰ سے لیا ہے, یہ عقیدہ شیر خدا سے لیا ہے, یہ عقیدہ دماد مصطفیٰ سے لیا ہے. السوائق المحری کا پڑھو, ابن اجرمکی نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. علی المرتضیٰ کہتے ہیں نبیوں کے بعد مصطفیٰ کی امت میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, ایک کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے, ایک کو عمر فاروق کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ کس نے دیا؟ سارے بولو ذرا. علی المرتضیٰ نے دیا ہے. فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. مجھے بتاؤ, علی المرتضیٰ کہیں یہ فضیلت والے ہیں, علی المرتضیٰ کہیں عمر فضیلت والے ہیں, تو پھر تو آکے علی کا پہلا نمبر, دو نمبر یہ ہے کہ نہیں؟ میں کہ علی سے پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے. اور بتاؤں میں آپ کو, یہ تو نگاہ علی کے اندر عمر فاروق کا مقام تھا کہ آپ نے کہا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر, لیکن ابو بکر کی نظر کے اندر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے, ان کی نظر کے اندر عمر فاروق کا مقام کیا تھا. پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا نبی کی نظر کے اندر عمر کا مقام کیا تھا. یہ آپ کو صدیق اکبر کی بات, کون صدیق اکبر؟ دوستان محتشم, لوگ اہل بیت کی شان بیان, انہوں نے پتا پاجی پیسے کٹھے ہونے نے, میں کہ ابھی آنے لگا نا اگلا جمعہ, اہل بیت کی عظمت ہم بیان کریں گے. ہم صحابہ کی عظمت بھی گج وج کے بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ کی آل کی عظمت بھی گج وج کے بیان کرتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر دو نمبری نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اندر منافقت نہیں ہے. ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے, ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. صدیق اکبر, اب صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے. فرمایا ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا. کون صدیق اکبر؟ نبی پاک نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. کون صدیق اکبر؟ وہ جس کو نبی پاک نے اپنی آنکھ قرار دیا ہے. کون صدیق اکبر؟ جو غار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے, جو مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. کون صدیق اکبر؟ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پاسے. اس ابو بکر کی نگاہ کے اندر فاروق اعظم کا مقام کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے. تو حضرت عمر نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا خیر الناس بعد رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت. فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے کہا خیر الناس بعد رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے دور کے اندر بھی یہ بات چلتی تھی کہ سب سے بہتر ہم میں صدیق اکبر ہے, پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. تبھی تو کہا خیر الناس بعد رسول اللہ. جب اتنا کہا تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا, کہنے لگے عمر تیرے بارے میں مصطفیٰ سے سنا ہے, تیرے بارے میں احمد مصطفیٰ سے سنا ہے. اب جملے دیکھنا دوستان محتشم, جس بندے کے دل کے اندر جتنے عقیدے کی طرف ہے سن کے جم جائے گا, پتہ چلے فاروق اعظم کا مقام کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے ما طلعت الشمس علی رجل من خیر من عمر. سرور کائنات نے فرمایا انبیاء کے بعد کسی مرد پر, کسی بندے پر, کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا جو میرے عمر سے بہتر ہو. واہ عمر تیرے مرتبے میں قربان جاؤں. تجھے بہترین مدینے والے نے کہا ہے, تجھے بہترین جناب محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. تیرا جو بغض رکھے وہ بد ترین ہے, تیرا جو بغض رکھے وہ کم ترین ہے, تیرا جو بغض رکھے وہ گندا ترین ہے. اوے تو بہترین ہے, یہ مدینے والے نے سند دی ہے. اور مدینے والا کب لب کھولتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا, جب رب بولتا ہے. پتہ یہ چلا مدینے والے کا یہ کہنا ما طلعت الشمس علی رجل من خیر من عمر, یہ قول مصطفیٰ کا تھا, آرڈر خدا کا تھا.